يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله وإذ قال موسى لقومه
من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے ایک پاک باز پیغمبر اور اللہ کے ایک برگزیدہ نبی
جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس ہدف کو پانے کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کی ایمان فروز اور بصیرت آمیز حسین و جمیل واقعات اور حالات زندگی کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور وہاں سے اصول زندگی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کا تعارف کیا ہے؟ عموماً مسلمان آپ کے صحیح تعارف سے ناواقف ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کے سب میں پہلے اللہ کی اس برگزیدہ شخصیت اور ہستی کا تعارف پیش کروں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، حضرت یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بابا کا نام نون، دادا کا نام فراہیم، پردادا کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، آگے یعقوب علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بھی جد امجد حضرت ابو الانبیاء، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کزن بھی ہیں اور آپ کے ساتھی بھی ہیں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون تھے، اور آپ کی زندگی مبارکہ میں ہی اللہ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا تھا۔ اسی طرح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون تھے، آپ کے ساتھی تھے، مگر آپ کی زندگی میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اللہ نے اعلان نہیں کروایا۔ ان کی زندگی میں ان کے معاون کی حیثیت میں، ان کے ساتھی کی حیثیت میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں پیش کی، قربانیاں پیش کی، ایثار پیش کیا، جد و جہد کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی جو قریبی، مقرب، بااعتماد، جانثار قسم کے لوگ تھے، ان میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا نام نامی اور اسم گرامی آتا ہے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا سلسلہ نسب بھی 5 پشتوں کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام تک پہنچتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وساطت سے۔ اسی طرح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کا سلسلہ نسب بھی 5 پشتوں کے پیچھے جانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وساطت سے حضرت اسحاق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کزن بھی ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہیں، آپ کے جانثار بھی ہیں، آپ کے معاون بھی ہیں، بہت بڑے مصلح اور مربی، معلم، مواہب، مبلغ بھی ہیں، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کا رسول بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا، نبی بھی بنایا، اور آپ کے ذریعے جو 40 سال سے کام بنی اسرائیل پہ اللہ نے حرام کر دیا تھا، اللہ پاک نے وہ کام، وہ کارنامہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے پورا کرایا۔ اور وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصر سے نکلے۔ مصر میں 450 سال، 450 برس، کتنے برس؟ 4 صدیاں پوری اور آدھی صدی دوسری، 5ویں، 4.5 صدیوں کے بعد بنی اسرائیل جو غلامی کی چکی میں پستے رہے، 1-2 سال غلامی نہیں کی،
اللہ کے نبیوں کی اولاد ہے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ عبرانی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرا عبرانی زبان میں عبد کو کہتے ہیں، بندے کو، اور ایل اللہ کو۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب عبرانی میں اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا مطلب حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، آپ کی اولاد۔ بنی اسرائیل اللہ کے نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود 450 سال، کتنے سال؟ اللہ آزمائش بعض اوقات قوموں کی بڑی طویل لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مکی دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک فرما کر تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر اپنی کمر سے اپنا کرتا اٹھا کے دکھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرداران قریش نے ہمارے اوپر ظلم کی حد کر دی، آگ کے انگارے بچھا کر مجھے پکڑ کر اس کے اوپر لٹا دیا، میرے سینے پہ پتھر کی سر رکھ دی تاکہ میں کولوں کی تپش سے تنگ آ کر کروڑ بھی نہ بدل سکوں۔ بالآخر میرے جسم سے خون نکلتا رہا، چربی پگھل پگھل کر نکلتی رہی، میرے جسم کے خون اور چربی نے کولوں کو ٹھنڈا کیا، تب انہوں نے دیا جاتا تھا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتے تھے۔ بعض کا چمڑا اس کو زندہ حالت میں اس کی چمڑی کو کھینچ لیا جاتا تھا۔ اس طرح کے ظلم و ستم ان پہ کیے گئے، مگر وہ صبر کے پہاڑ بن کے کھڑے رہے، استقامت کی چٹانیں بن کے کھڑے رہے، اور تم تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا کر مجھ سے مطالبہ کرنے لگے ہو کہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے برباد ہونے کی اللہ سے عرض کر دوں۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جلد باز نہ بنو، جلد بازی نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں سبق دیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر میں تقریر کروں، ادھر ساری دنیا میرے نظریات کو مان لے، ادھر جو میں موقف پیش کروں ساری دنیا فوراً اس کی قائل ہو جائے۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھے، ہر بندہ لگا ہوا کہ جو میری سوچ، میری فکر، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرا موقف، میرا منہج، میری سیاسی بصیرت، جو میرا تجزیہ، جو میرا تجربہ، جو میری بصیرت، جو میری فراست، یہ حرف آخر ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا کام ہے اللہ کی رضا کی حصول کے لیے تحمل بردباری کے ساتھ، حکمت دانائی علم فراست کے ساتھ، اور دلائل کی روشنی میں اچھے انداز میں بات کہہ دیں، موقف پیش کر دیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جلد بازی کرنے والے؟ ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ کسی کے سینے میں ہدایت کو اتارنا یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ عرش والے اللہ کا اختیار ہے۔ تم اللہ کے اختیار پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ بنی اسرائیل 450 سال، کتنے سال؟ مل کے بولیں، 450 سال نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود فرعون مصر کے ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ اور پتہ کیا ظلم ہوتا تھا؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیے بعض چیزیں۔ مردوں کو قتل کر دیتے تھے، بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یہاں تک ان کو غلام بنایا گیا، یہاں تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اب ایسی قوم میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہر موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہم کسی الگ خطبے میں کریں گے۔ میں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سنانی، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے، آپ کی برکت سے اللہ نے بنی اسرائیل کو
450 سال کے بعد فرعون مصر کے ظالم حکمرانوں کے ظلم سے نجات دی، اور ان کو اللہ پاک نے اپنی خاص قدرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھایا اور 12 پل بنا کر سمندر عبور کروا دیا، اور انہی پلوں کے اوپر فرعون اور اس کی فوج کو لا کر اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اب اگلی جانب پہنچ گئے، جو عرب کے علاقے تھے وہاں پہ داخل ہو گئے، اور جانا کہاں تھا، منزل کہاں تھی، جس کا اللہ نے وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا، اسحاق علیہ السلام سے کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جو تمہاری آبائی سرزمین ہے، یہ جو عرب کے علاقے ہیں، میں تمہاری اولاد کو یہاں پہ لا کے پھر بساؤں گا۔ اس منزل کی جانب جا رہے، راستے میں کیا ہوا اس کی تفصیلات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں ہم عرض کریں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی آبائی سرزمین کنعان پر، پھر اس سے آگے بڑھ کر فلسطین بیت المقدس تک پہنچنا ہے، اور اپنی فتوحات کے پرچم وہاں پہ انشاءاللہ لہرانے ہیں۔ یہ منظر ہے، یہ ہدف ہے، لیکن آپ نے 12 نمائندوں کے اوپر مشتمل ایک وفد سروے کرنے کے لیے، رپورٹ بنانے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے کنعان کی طرف روانہ کیا، اور ان 12 میں جب وہ ساتھی واپس آئے تو 2 کے سوا باقی سب نے آ کر بڑے عجیب انداز میں رپورٹ پیش کی کہ وہاں جو قوم آباد ہے وہ تو بڑی جنگجو ہے، بڑے طاقتور ہے، بڑے قد آور ہے، بڑے لڑاکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ باتیں قوم کے سامنے بیان نہ کرنا، ہماری قوم غلامی سے نکلی ہے، ابھی ان کے حوصلے پست ہیں، یہ تو مزید ڈر جائیں گے، مروب ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، یہ باتیں ان کے سامنے مت بیان کرنا۔ ان 12 میں سے صرف 2 بندے، جن میں ایک کا نام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اور باقی ان دونوں نے اطاعت کی، اللہ کے پیغمبر کی بات کا پاس رکھا، اور 10 نے بڑھا چڑھا کر جیسے مسالے لگا لگا کر قوم کو ڈرایا، قوم کو خوفزدہ کر دیا کہ وہاں تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور، بڑے لڑاکے، بڑے جنگجو۔ غلامی سے نکلی ہی قوم، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ فرماتے ہیں جو ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، جو ناخوب تھا، جو خوبی نہیں ہوتی تھی، عظمت فضیلت نہیں ہوتی تھی، غلامی کی نحوست کی بنا پر وہ غلام قومیں اسے اچھا سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جو ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ وہ قوم جو غلامی سے نکلی تھی، ابھی ان کا ضمیر اتنا بلند نہیں ہوا تھا، وہ تو ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ لیکن اللہ کے 2 پاک باز بندے، جن میں یوشع بن نون علیہ السلام سر فہرست ہیں، اللہ قرآن میں بیان کرتا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا قال رجلان من الذين انعم يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کے پاک باز بندے، یہ اصول زندگی۔ فرمایا جو اللہ کی نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ڈرتے کیوں ہو، اللہ پہ توکل کرو۔
فتوکلوا، کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ توکل کرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اور ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اگر تم نے اللہ کے نبی کا حکم مان کر پیش قدمی کی فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو غالب تم ہی نظر آؤ. مت ڈرو ان سے، یہ تمہارا راستہ نہیں روک سکیں گے. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور میری قوم کیوں خوف زدہ ہو گئے؟ اور تم تو اللہ کے وہ بندے ہو، ذرا یاد تو کرو اللہ کی نعمتوں کو. اللہ نے کون سی نعمت تمہیں عطا نہیں کی؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. یہ ہوتا ہے جرنیل اور سپہ سالار گری ہوئی قوم کو کیسے اٹھاتا ہے، ان کے پست مورال کو بلند کیسے کرتا ہے. اللہ کا پیغمبر سپہ سالار اپنی قوم کا، اپنی قوم کے حوصلے کیسے بلند کر رہا ہے. فرمایا میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، سب سے پہلے جو تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو مل کے بولیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت میں جو اللہ کی ہمارے پاس نعمتیں پہلے سے موجود ہیں انہیں یاد کرنا چاہیے یا اللہ کی نعمتوں کو بالکل بھلا دینا چاہیے؟ وہ اللہ کی نعمتیں، پاکستان اللہ کی نعمت، چاروں موسم اللہ کی نعمت، یا چشمے، ندی، نالے، دریا، نہریں، پانی اللہ کی نعمت، بارشوں کا نزول اللہ کی نعمت، پہاڑ، آبشار، صحرا، میدان، زراعت، مویشی، جانور، پھل، فروٹ، سبزیاں، سبزہ، اجناس، یہ سب اللہ کی. مل کے بولے. جفاکش قوم، ذہین قوم، بہادر قوم، دلیر قوم، محنتی قوم، باصلاحیت قوم اللہ کی نعمت. اور دنیا کی سب سے بہترین فوج، ہمارا دفاعی ادارہ، امن و امان کے قیام کے ہمارے ادارے، سلامتی کے ادارے، ہمارے لیے اللہ کی. مل کے بولے، اونچی بولو، اللہ کی نعمت. اذکروا نعمت اللہ علیکم، میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ایسے مواقع پہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ نبوت کا اسلوب ہے، یہ منہاج نبوت ہے. جو اس کے الٹ کرتا ہے وہ نبیوں کے راستے کو چھوڑتا ہے. جو ایسے مواقع پر لوگوں کے سامنے کہتا ہے پاکستان کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، اور پاکستان میں کیا نہیں ہے وہ بتاؤ. بتاؤ پاکستان میں کیا نہیں ہے. اللہ کی ہر نعمت یہاں پہ موجود ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے پیغمبر فرماتے اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے. اللہ نے تمہارے اندر، اور میں یہاں پہ کہتا ہوں اور تمہارے اندر کیا نعمت نہیں ہے، اللہ نے سارے نبیوں کا سردار تمہیں عطا کیا، کائنات کا امام، اللہ کا محبوب، حبیب کائنات، حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو عطا کی. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا میری امت، اور میری امت بے شک میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن قیامت کے دن میری امت کے علماء اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر لے جا کے کھڑا کر دے گا. علماء تو علماء اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ علماء، صلحاء، اولیاء وہ تو اپنے مقام پر فرمایا میرا کوئی امتی، گناہگار امتی اگر میرے محبوب کا سچا غلام بن جائے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی اٹھا کر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کیا حل موسیٰ علیہ السلام کے اس مقام پر ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، حکمران بنایا، ریاست دی۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، فرمایا حضرت یوسف ہمارے پردادا، اللہ نے ان کو مصر کا حکمران بنایا۔ بنی اسرائیل کے اندر حکومت بھی رہی، ریاست بھی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام ان نعمتوں کو یاد کروا کے فرماتے ہیں اب میں تم سے کہتا ہوں اللہ پاک تم سے کیا چاہ رہا ہے۔ فرمایا ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے یہ جو مقدس سرزمین ہے بیت المقدس کی، فلسطین کی، اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں لکھ دی، آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے میرے رب نے بھی ان سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے اللہ پاک فرماتے ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا آگے بڑھو، اس فلسطین کی بستی وہ تمہاری منتظر ہے، جاؤ وہاں پہ آباد ہو جاؤ۔ ہاں البتہ جب وہاں پہ جاؤ تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے وہ اللہ نے یہاں سارا سکھایا۔ میں اس پہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا آگے بڑھو، اللہ پاک کی رحمتیں تمہاری منتظر ہیں، لیکن کیا کریں وہ قوم ایسی قوم تھی، اس قوم نے جواب میں جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ ذرا سنیے، کیسی نکمی قوم، اللہ کا پیغمبر یقین دلا رہا ہے، جانے والا یوشع بن نون وہ یقین دلا رہا ہے کہ اللہ تمہیں غالب کرے گا، وہ تمہارا راستہ نہیں روک سکیں گے، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے جو کہا اگر میں آپ کو ترجمے کے ساتھ سنا دوں تو آپ خود حیران ہو جائیں کیسی قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا یا موسیٰ، سنا مت توجہ ہے آپ کی، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قوم کہتی ہے موسیٰ جب تک وہ جابر لوگ وہاں پر، وہ زبردست جنگجو لوگ وہاں پہ آباد ہیں نا، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، ہم نے مرنا ہے، ہم اپنی جانیں برباد کر دیں آپ کے پیچھے لگ کر۔
اور آپ کو اگر شوق ہے نا وہاں جا کے لڑنے کا، بدتمیز بد تہذیب قوم، گستاخ اور بے ادب لوگ، پیغمبروں کے کتنے عجیب اللہ نے بنائے تھے، کتنے حوصلے تھے، وہ قوم نکمی جن کی خاطر اللہ کا یہ پیغمبر دعائیں کرتا رہا، اللہ میں اپنی قوم کو یہاں لے آیا، آگے پانی ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا لاٹھی مار، ایک لاٹھی ماری 12 پل بن گئے، آگی قوم پار ہو گئی، دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق کر کے قوم کے سینے آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اب قوم نے کہا یہاں تو چھت نہیں ہے، مر گئے ہم تو گرمی میں۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میری قوم گرمی میں تڑپ رہی ہے، اللہ نے بادلوں کی چھت لگا دی، جدھر جدھر تیرا امتی جائے گا بادل کا سایہ ساتھ ساتھ جائے گا۔ یا اللہ میری قوم پیاسی، اللہ فرماتے ہیں وہی لاٹھی جو دریا پہ ماری تھی اب پانی یہاں خشکی پہ مار، چٹان پہ ایک لاٹھی ماری 12 اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ یا اللہ میری قوم بھوکی ہے، پیغمبر نے پھر دعا مانگی، اللہ نے فرمایا گھبرا نہ، صبح ہونے دے۔ اللہ نے صبح صبح بٹیرے بھیج دیے اور میٹھا من اتار دیا، بغیر محنت کیے روزانہ وہ خوراک ملنے لگی، کھا کھا کے موٹے تازے ہو گئے۔ زندگی میں ایسی کبھی نعمتیں کھائی نہیں تھی۔ نکمے کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، روزانہ ایک کو جی غذا کھا کھا کے سارا دل بھر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سانو گنڈے چاہیے، لسن چاہیے، سانو فلاں شے چاہیے، فلاں چاہیے۔ فرما تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اور نکمیوں اور جنت جڑے میوے آنڈے نے تازہ روزانہ اللہ گوشت پہ جنڈے ہے، یہ چھڑ کے تے پیاز سے مرتے پہ جو پھر دفع ہو، اے علاقے چلے جو تو سارا کچھ ہے گج، جا کے تراں کھاؤ، کھیرے کھاؤ، پیاز کھاؤ۔ جو قوم مانگتی گئی پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا گیا، اللہ عطا کرتا گیا۔ اور ایسی نکمی قوم اب پیغمبر سے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے فَاذْهَبَا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ ہم تو آگے نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، تجھے شوق نہیں جنگ کا تو پھر جا، تو اور تیرا رب جا کے جنگ کرو۔ یہ اس قوم نے کہا، اللہ کا پیغمبر، آئے ہائے، اب پیغمبر نے بھی جو اللہ سے کہا نا ذرا سنیے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ یا اللہ میری قوم بڑی نافرمان قوم، یا اللہ میری قوم بڑی نافرمان قوم ہے، اب میرا اختیار صرف اپنی جان پہ ہے یا اپنے بھائی پہ ہے؟ اب ہمارے درمیان اور ان ظالموں کے درمیان اللہ تفریق کر دے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ان کو کہہ دوں، اللہ پھر خود فرماتے ہیں، وہی نازل فرماتے ہیں، فرمایا بنی اسرائیل سمجھ جاؤ، پیغمبر موسیٰ جو آپ سے کہہ رہے مان لو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے خود کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے بھی کہا ادخلوا هذه القرية، اور داخل ہو جو اس شہر میں، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے چاہو کھاؤ دل بھر کر، رغداً وافر، اللہ اللہ، لیکن ایک خیال رکھنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب فاتح بن کر غالب بن کے داخل ہونے لگو تو تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے،
گمان نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا، عاجز بن کر، انکساری کے پیکر بن کے داخل ہونا۔ وہ قولوا حطہ، زبان سے یہ کہنا اللہ کا اگر کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، میں اللہ یہ وعدہ کر رہا ہوں اگر تم نے یہ انداز اختیار کیا میں تمہیں غالب بھی کر دوں گا، تمہاری ساری خطائیں بھی معاف کر دوں گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکیاں کرتے ہیں ہم ان کی کامیابیوں میں اور اضافہ کر دیتے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس قوم نے پتہ کیا کیا؟ پہلے تو یہ بدتمیزی کی، اور پھر جب جانے لگے نا، اللہ 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 قرآن میں فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ سر جھکے ہوتے، عاجز بن کے جاتے، انہوں نے بالکل اس کے الٹ کیا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، میرے موسیٰ علیہ السلام آپ کی آنکھوں میں آنسو، غم سے ہونٹ تھر تھر آئے، زبان نبوت سے اللہ سے عرض کیا اللہ میری قوم نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ اللہ فرماتے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ میرے موسیٰ اب آپ اطمینان اپنے دل میں بھر لیں، ان کی بدتمیزی اور گستاخی کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں سرگرداں رہیں گے، یہیں پہ رہیں گے۔ اب یہ 40 سال اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں نے تفسیر میں پڑھا وہ جتنے بنی اسرائیل اس وقت موجود تھے سوائے یوشع بن نون علیہ السلام کے، ان میں سے کوئی بھی جب تک زندہ رہا اللہ نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ نئی نسل پیدا ہوئی، نئے نوجوان پیدا ہوئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس انداز سے تربیت کی، لشکر بنایا، اس کا سپہ سالار حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو متعین فرمایا۔ جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے پاس واپس بلا لی۔ اور یہاں پر مجھے آقا کی سیرت طیبہ کے ایک ایک صفحہ نظر آ رہا ہے۔ کسی نبی کی بات کرتا ہوں تو نبی پاک کی سیرت مبارکہ سامنے آ جاتی۔ نام احمد نام جملہ انبیاء۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے جب بندہ کہتا نا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا سارے نبیوں کی سیرت کو بیان کر دیتا ہے، سارے نبیوں کی سیرت کے جامع، آمینہ کے لال، عبداللہ کے چاند، سیدہ فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، میرے اور آپ کے آقا و مولا رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں، میرے آقا علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار کیا، ابھی روانہ کیا۔ مدینہ منورہ کے بالکل ساتھ جرف پہلا مقام آتا ہے۔ اب مدینہ یونیورسٹی جہاں میں الحمدللہ 5 سال زیر تعلیم رہا، جرف کے بالکل ساتھ ہے مدینہ یونیورسٹی۔ تو جرف تک یہ مقام، اس مقام تک پہنچا تھا لشکر کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیے۔ جو یہاں پہ نظر آیا وہاں بھی نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔
حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا. اللہ نے بنی اسرائیل کو انہیں پیغمبر بھی بنا دیا، جرنیل بھی بنا دیا، سپہ سالار بھی بنا دیا، سربراہ بھی بنا دیا. اب یوشع بن نون علیہ السلام اللہ اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھے. اب اللہ پاک نے اس پیغمبر کے ذریعے اس فوج کو جو ہدایات دی ہیں، وہ ہدایات یہ تھی: وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. ایک تو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور زبان سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ کوئی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دے. نبی پاک کی سیرت بھی سنا دوں. فتح مکہ ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ آیات نازل ہو کر فتح مکہ کی بشارتیں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. 10,000 صحابہ کرام. کتنے صحابہ؟ ابو سفیان، معافی مل گئی، کلمہ پڑھ لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا نبی پاک کی فراست ہے، کیا جنگی بصیرت، اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سفارش پہ ان کو معاف کیا، ان کی سفارش پہ سرداری دی. اپنے چچا جان کو الگ فرمایا، ابو سفیان کو روکے رکھو، اس کو ابھی مکے میں نہیں جانے دینا. فلاں مقام پر جہاں سے راستہ تنگ ہو جاتا ہے نا، اس کو وہاں لے جاؤ، وہاں کھڑا کرو، اور جب تک میرے لشکر کا آخری حصہ بھی گزر نہ جائے اس کو وہاں سے ہٹنے نہیں دینا. جب وہ گزر جائے پھر اس کو کہنا دوڑ لگائے اور مکے میں جا کے اعلان کر. وہاں جا کے کھڑا کر دیا. نبی پاک نے 10,000 کا جو لشکر تھا اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور الگ الگ جھنڈے تھے، الگ الگ سپہ سالار تھے، اور وہاں کھڑا کر دیا. اب وہاں سے گزر نبی پاک کی اس حکمت عملی سے ابو سفیان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. حضرت عباس سے کہتے ہیں واللہ اصبح ملک ابن اخی کا عظیمہ، اللہ کی قسم تیرے بتیجے کی تو بادشاہی اللہ نے بڑی عظیم کر دی. حضرت عباس فرماتے ہو اللہ کے بندے، بادشاہی نہ کہے، میرے پیغمبر کی نبوت کی بات کر. یہ رسول اللہ کی نبوت کی شان ہے. اللہ اکبر، ایسا عظیم لشکر. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے نا، جو جا کر ساری کتب حدیث اٹھا کے دیکھو، کتب سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھو، سب میں لکھا ہوا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے اوپر سوار تھے، عاجزی سے سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک اس اونٹنی کے کجاوے کو مس کر رہی تھی، چھو رہی تھی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے بار بار یہ تلاوت فرما رہے تھے: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. واستغفر، استغفار کیجئے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھیے، انہو کان توابا. نبی پاک کی عاجزی یہ،
اور یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ جو فوج داخل ہوئی نا، اللہ نے ان کی برکت سے انہیں فاتح تو بنا دیا، انہیں غالب تو بنا دیا، لیکن ان کا حال یہ تھا، اللہ نے فرمایا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھک کے داخل ہونا اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ مگر حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اکڑ اکڑ کر، سینے تان کر، بلکہ اس کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے مٹک مٹک کر داخل ہوئے، اتراتے ہوئے تکبر کے پہاڑ بن کر۔ اور اللہ نے فرمایا تھا زبان سے کہنا حتتن، کیا کہنا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یہ مخفف لفظ ہے، یا اللہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ مگر انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اس کو بدل کر کہا ہنتتن، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں تو دانے چاہیے۔ اللہ کے دین کا قدم قدم پر مذاق اڑانے والے، اللہ اللہ۔ تو اللہ پاک نے ساری باتیں سنا کر ہمیں کیا سمجھایا کہ تم نے بنی اسرائیل جیسا بننا ہے یا نبی پاک کے سچے غلام بننا ہے؟ بولیے ذرا، نبی پاک کے سچے غلام۔ فتح مکہ ہی کا دن ہے، ایک صحابی کو نبی پاک نے سپہ سالار بنایا، ایک لشکر کا، ایک حصے کا۔ جب وہ آئے نا مکہ معظمہ میں، انہوں نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے۔ یارو اتنی مار کھائی تھی، قربانیاں دی تھی، شہید ہوئے تھے ساتھی، بات تو بنتی ہے۔ اور پھر صحابی رسول ہے، سپہ سالار ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹیاں دشمن کی اڑا دینے کا دن، ان کا خون بہا دینے کا دن۔ میرے آقا کو پتا چلا تو آپ نے نعرہ یہ لگایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت بانٹنے کا دن ہے، آج شفقت کرنے کا دن، آج پیار تقسیم کرنے کا دن۔ اور نبی پاک نے اسے سپہ سالاری کا پرچم واپس لے لیا، سپہ سالاری کا پرچم۔ تو اگلی گل دساں تانوں، تسی حیران ہو جاؤ میرے آقا کیسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صحابی تو پرچم لے لیا واپس، دیتا پتا کنوں؟ اسے صحابی دے پتر نو دے دیتا، قربان جو دنیا کو مسئلہ بھی سمجھا دیا اور اسی کے گھر میں پرچم واپس پہنچا کر اس کا ٹوٹا ہوا دل بھی ٹھیک کر دیا۔ یہ محسن انسانیت، یہ کائنات کا بہترین رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، یوشع بن نون علیہ السلام، یہ ان کا تذکرہ مبارکہ ہے۔ وہاں سے ہمیں یہ پتا چلا اللہ والے کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی، اللہ بے ادب اور گستاخ قوم، ان پر بعض اوقات سال ہا سال اپنی نعمتیں حرام کر دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری پوری قوم کو اللہ اپنے نافرمانوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں سرخرو فرمائے، ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی عطا فرما، فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور تیرے عاجز بندے ہیں، کرونا جیسے ایک معمولی سے جراثیم نے پوری انسانیت کو نڈھال اور یا اللہ بے اختیار کر دیا ہے۔ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ساری انسانی برادری کو اس مصیبت سے، اس متعدی مرض سے ہمیں اللہ پاک نجات عطا فرما۔ میں تیری بارگاہ میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے وسائل بڑے محدود ہیں، 22-23 کروڑ پبلک اس ملک میں رہتی ہے، اللہ ہماری حکومتیں بھی معاشی طور پہ کمزور ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ یا اللہ سب کے لیے ویکسین خرید سکے، سب کے علاج کا بندوبست کر سکے، مگر تجھ سے بڑی دوا کسی کے پاس نہیں ہے، تیرے سوا شفا کسی کے پاس نہیں ہے، تیرے علاوہ
قدرت اور طاقت اور اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اگر تو بنی اسرائیل کے لیے غذائیں اوپر سے نازل کر سکتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے آسمان سے دوائیں نازل کر دے، شفا نازل کر دے۔ تو کن فرمائے فیکون، اللہ پاک تیرے اشارے سے یہ ساری بیماری ایک لمحے سے پہلے ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمارے اوپر ترس فرما، رحم فرما، ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ یا اللہ، اپنی رحمت کو دیکھ اور اپنے نبی پاس ہماری نسبت کو دیکھ۔ وآخر